اگر تم آزمائشوں سے گزر رہے ہو تو بھی وہ جانتا ہے۔ اگر کچھ تم مانگ رہے ہو اور ابھی تمہیں نہیں مل رہا تو بھی انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا، اللہ پاک نے اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے کبھی بھی زیادہ نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ، اگر کچھ بھول نہیں پا رہے ہو تو اسے بتاؤ۔ ایک ہی ہے جو کن کہہ کے بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہا تو۔ تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ دل کو ایک امید ہے کہ ہاں اللہ ضرور سنے گا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ ہر تاخیر کے بعد خیر ضرور ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ تاخیر تمہاری من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ دعا قبول نہ کرنا ہوتا تو وہ بلا وجہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ کرنی ہوتی تو اللہ تمہارا دل بھی تو بدل سکتا تھا۔ وہ تو بس بہتر وقت کے انتظار میں ہے کہ تمہارے حق میں بہترین وقت آئے اور وہ تمہاری من پسند چیز معجزوں کے ذریعے تم تک لے آئے گا۔ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی تمہارا دل ایک ہی دعا مانگ مانگ کر نہیں تھک رہا تو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک ہی دعا کا بار بار دل میں خیال آ جانا بے وجہ تو نہیں، اتنے انتظار کے باوجود بھی دل کا ایک ہی دعا پر اٹکے رہ جانا بے وجہ تو نہیں۔ اگر اس نے تمہاری من پسند چیز تمہیں نہ دینی ہوتی تو وہ خود کیوں کہتا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا؟ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے دیے پر شکر کرتا ہے یا پھر اس کے لیے مایوس ہو جاتا ہے۔ جو نہیں ملا اور پھر جب اس کے دینے پر شکر کر لیتے ہو تو پھر وہ آپ کو اس سے بھی نواز دیتا ہے جس کے لیے آپ کب سے اللہ کو پکار رہے ہو اور کب سے دعائیں کر رہے ہو۔ تہجد عشق ہے، تہجد سکون ہے، تہجد قبولیت کی راہ ہے، تہجد معجزوں کی راہ ہے، تہجد تو رب سے عشق کا ثبوت ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ تو اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے آئی ہے تو جان لو کہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے، اور اس عشق کے لیے وہ رب خود تمہیں چنتا ہے اور جسے چن لیتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہی ایک ہی دعا کا لب پر خود بخود آ جانا قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ تو بس بہترین وقت کے انتظار میں ہے۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ اور اللہ تب تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے رہتے ہو اس پر یقین کے ساتھ۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں، تو دعا مانگتے رہو جب تک اللہ کی مدد نہیں آ جاتی، کیونکہ تمہارا اور زکریا کا اللہ ایک ہی ہے جس نے زکریا کو اولاد بھی دی عمر کے آخری حصے میں، وہ تمہارے لیے بھی معجزہ کرے گا نا۔ تمہارے لاکھ آنسوؤں کے بعد بھی کوئی نہ مانے اور وہ تمہارے ایک قطرے سے ہی مان جائے تو کیا کرو گے؟ تمہارے لاکھ بتانے کے بعد بھی کوئی نہ سمجھے اور وہ تمہیں بن کہی وہ سمجھ جاتا ہے۔ دعائیں تو معجزوں کا دوسرا نام ہے، اور معجزے کب عام ہوا کرتے ہیں؟ معجزے تو ایک دم سے رونما ہوتے ہیں۔ تمہاری دعائیں بھی ایک دم سے کن فیکن کی دہلیز پار کری جاتی ہے۔ تمہارا اللہ تو تمہارے دعا میں اٹھے ہاتھ نیچے کرنے تک اسے تمہارے سامنے لانے پر قادر ہے۔ وہ تمہیں اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ دیری کر رہا ہے۔ تمہارا اللہ تو تمہارے آنکھ کھلنے تک تمہاری دعا قبول کرنے پر قادر ہے، مگر اسے پسند ہے تمہارا تڑپ کر مانگنا اپنے اللہ سے۔ وہ تمہیں صبر سکھاتا ہے، آسانی سے ملنے والی چیز کی قدر نہیں رہتی۔ وہ تمہاری مانگی گئی دعا کی قدر بڑھا رہا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس وقت کس کو کیا دینا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہاری چاہ مل جانے پر اس کے در چھوڑ دو گے تم۔ جب تم اس کے در کو جاؤ گے تو وہ تم پر اپنی ساری مصلحتیں کھول دے گا۔ وہ تم سے دوری نہیں چاہتا۔ تمہاری دعا تو اس کے یہاں سنی جا چکی ہے، پھر وہ وقت بھی آئے گا جب تم پر ساری مصلحتوں کی حقیقتیں کھل جائیں گی، جب ہر چیز، ہر امتحان، آزمائش کی سمجھ تمہیں آنے لگے گی، جب تمہیں صبر عطا کر دیا جائے گا، ایسا صبر جس کے بعد حوصلوں کو زوال نہیں ہوگا، جب تمہیں مکمل جوڑ دیا جائے گا اتنی مضبوطی سے کہ کوئی پھر تمہیں توڑ نہیں سکے گا، جب ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کی تم نے چاہ کی تھی، جس کی طرف سے تم نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کو پکارا تھا، جب تمہارے ہر اس آنسو کا صلہ دگنا کر کے دے دیا جائے گا
جو تم نے مسکراہٹ کے پیچھے چھپا لیے تھے۔ ابھی نہ صحیح مگر ایک دن تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ کون سی چیز کیوں دور کی گئی تھی اور کون سی چیز عطا کی گئی تھی۔ تمہارے ہر سوال کے جواب اللہ کے پاس ہے، اور جب صحیح وقت آئے گا تو وہ خود تمہیں سارے جواب بتائے گا اور تمہارا دل یوں مطمئن کر دیا جائے گا جیسے یہ کبھی تڑپا ہی نہ ہو۔ دعا کی قبولیت کے لیے کوئی شرط تو نہیں ہوتی، اللہ تو ساری دعائیں ہی سنتا ہے، ساری التجائیں ہی سنتا ہے، پھر چاہے وہ التجا مسکرا کر مانگی ہو یا رو کر، پھر چاہے وہ چیز آپ نے تڑپ کر مانگی ہو یا صبر سے، سوتے ہوئے دعا کی ہو یا ہوش کے عالم میں، دن کے اجالے میں کی ہو یا رات کی تاریک بھرے عالم میں، وہ سب سنتا ہے اور سب جانتا ہے۔ اللہ تو وہ دعائیں بھی جانتا ہے جو آپ نے کبھی منہ سے بیان ہی نہ کی ہو، جس کو آپ نے بھی ابھی تک لفظوں میں اتارا ہی نہیں، جس کا علم آپ کو خود بھی نہیں ہوتا۔ آنسو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو رو کر بہائے جاتے ہیں اور دوسرے وہ جو مسکرا کر بہائے جاتے ہیں۔ اللہ کو اپنا وہ بھی بندہ عزیز ہے جو روتا نہیں، اور وہ بھی عزیز ہے جو آنسو کے دریائے بہا دیتا ہے۔ اسے اپنے ہر بندے سے بے انتہا محبت ہے، اتنی محبت آپ نے کبھی دیکھی ہوگی اور نہ کبھی آپ اس کا گمان کر سکتے ہو۔ تمہاری تہجد کی دعائیں ہی تمہارے لیے معجزوں کو راستے بنائیں گی، اور پھر تم خود دیکھو گے انہیں بھی اپنا مقدر بنتے ہوئے جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہے اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہے۔ تم جب جب اللہ کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تب تب اللہ تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدلتا ہے، اور سچ تو یہی ہے کہ زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو، کیونکہ اللہ اس جھولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جاتی ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تم ذرا انتظار نہیں کرتے، تھک جاتے ہو، پھر خود ہی گمان کر بیٹھتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا اب بہت دیر ہو گئی ہے اور اب کچھ نہیں بدل سکتا۔ حالانکہ وہ رب تو اپنے کاموں میں دیر ہونے ہی نہیں دیتا۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل اس کی حکمت ہوتی ہے، اور جو بھی تمہیں ملتا ہے اپنے اور صحیح وقت پر ہی ملتا ہے۔ تو پھر ڈر کر ان وسوسوں کو کبھی جیتنے مت دینا، ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا، حالات کیسے ہی کیوں مشکل نہ ہو جائیں۔ تم دعا کرنا کبھی بھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک کن تمہارا صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے، اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں لاتا ہے وہ اس خیال کو تمہارا مقدر بنانے پر بھی قادر ہے۔ دعا کی توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، جسے کوئی رد نہیں کر سکتا، تمہارا نصیب بھی نہیں۔ اللہ جانتا ہے تم کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہے ہو، تم کب سے رو رہے ہو۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے نواز سکتا ہے۔ اسے معلوم ہے تم مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپا رہے ہو۔ یاد رکھنا دوستوں، صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ قسمت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا حق اس نے ہمیں دیا ہے، اور جب حق دیا ہے تو قبول بھی ضرور کرے گا۔ یقین رکھیں کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، ہر دعا اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہے، جس پہ وہ بہترین وقت پر قبولیت کا کن فرماتا ہے۔ یاد رکھنا اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اس کے در پر بلاتا ہے، بس اس اظہار کے لیے کہ اللہ تیرا بندہ بہت کمزور ہے اور تیرے ایک کن کا محتاج ہے۔ دعاؤں سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، دیکھنا وہ کن کہے گا اور بہت جلد کہے گا۔